کیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے؟ اور شیطان کس طریقے سے راہ خدا میں خرچ کرنے سے انسان کو روکتا ہے؟ اور کیا غربت اور برائی میں کوئی رابطہ پایا جاتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 268 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ راہ خدا میں خرچ کرتے وقت شیطان تم سے فقر و تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں برائیوں کی طرف بلاتا ہے، لیکن خدا تم سے بخشش اور زیادہ دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا کی قدرت وسیع ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ناظرین، بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب اس کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ جب انسان خدا کی راہ میں خرچ کرنے لگے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ روپیہ پیسہ بچا لو، کل کام آئے گا۔ اگر آج تم یہ خرچ کر دو گے تو کل تم خود فقیر ہو جاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے مال کو سنبھال کر رکھو تاکہ بڑھاپے، بیماری اور دوسری ضرورتوں میں تمہارے کام آئے۔ یہ سب شیطانی وسوسے اور وعدے ہیں۔ دنیا کے مستقبل میں دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے سے کہیں زیادہ ہمیں قیامت کے دن الہی عفو بخشش کی ضرورت ہوگی۔ خبردار، کہیں دنیاوی آرام طلبی کے شوق میں اخروی مغفرت الہی کا سودا نہ کر دینا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم بڑھاپے کی منزل کو پہنچ ہی نہ پائیں اور اس سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور مال خرچ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، جبکہ قیامت میں تو خدا کی طرف سے مغفرت کی یقیناً ضرورت پیش آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ جس مال کو کل کے لیے بچا رکھنے کی سوچ رہے ہیں وہ باقی ہی نہ رہے، جبکہ راہ خدا میں آج کا دیا ہوا کل قیامت کے دن کے لیے یقیناً باقی رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے بچائے ہوئے مال سے کل بڑھاپے کے دنوں میں فائدہ نہ اٹھا سکیں، جبکہ آج کے دن میں راہ خدا کے لیے خرچ کیے ہوئے مال سے کل قیامت کے دن بہرہ مندی یقینی ہے۔ بچائے ہوئے مال کو بڑھاپے کے دنوں میں استعمال عارضی ہے، جبکہ خدا کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال سے فائدہ اٹھانا ابدی اور دائمی ہے۔ تفسیر فخر الدین رازی آیت ھذا۔ ناظرین، یہ تھی عیسائی مبارکہ کے خوبصورت نکات۔ اب بہترین پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیزیں دینے سے شیطان انسان کو روکتا ہے۔ نمبر 2، آپ کی کنجوسی فقراء کو فساد اور برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 3، انسان اللہ کی راہ یا شیطان کی راہ کو انتخاب کرنے میں آزاد ہے۔ نمبر 4، جو لوگ انسان کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکتے اور مستقبل کے بارے میں اسے غربت و افلاس کا خوف دلاتے ہیں اور گناہوں کی ترغیب دیتے ہیں، وہی تو شیطان ہیں۔ نمبر 5، غربت اور برائی کا آپس میں قریبی رابطہ ہے۔ کئی
ایک گناہ انسان سے فقر اور مفلسی کے خوف سے سرزد ہوتے ہیں۔ نمبر 6، انفاق نہ کرنا برائی اور بدی کا نمونہ ہے۔ نمبر 7، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ نمبر 8، خدا کی راہ میں خرچ کرنے میں درپیش رکاوٹوں اور شیطانی افکار کے خلاف جہاد کریں۔ جب غریب ہو جانے کا خوف لاحق ہونے لگے تو فوراً اللہ تعالی کے فضل و کرم اور اس کے الطاف و احسان کی وسعت کو یاد کریں۔ نمبر 9، ہر وہ فکر اور خیال جو آپ کے لیے تنگ نظری، خوف اور منفی اثرات کا سبب بننے لگے تو سمجھ لیں کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، لیکن جو فکر و خیال آپ کے لیے تحریک و انبساط اور وسعت قلبی کا سبب بنے تو سمجھ لیں کہ یہ خدائی ہدایت ہے۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 269 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ خدا جسے چاہے اور اہل سمجھے حکمت اور دانائی عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے بہت زیادہ خیر اچھائی عطا کر دی گئی، اور اس نقطے کو عقل مندوں کے سوا اور کوئی نہیں سمجھتا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیت مبارکہ میں کچھ نکات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جان لیتے ہیں۔ الباب جمع ہے لب کی، جس کے معنی ہے مغز، اور ہر عقل مند کو اولو الالباب نہیں کہتے بلکہ صرف ان صاحبان عقل و خرد کو کہتے ہیں جو اپنی عقلوں کو کام میں لاتے ہوئے اپنی حقیقی سعادت کی راہ تلاش کر لیتے ہیں۔ حکمت کے معنی معرفت، اسرار کی پہچان اور حق تک پہنچنا بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ حکمت خداوند بعض لوگوں کو پاکیزگی، تقوی اور سعی و کوشش کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ وہ اس کے ذریعے شیطانی وسوسوں اور خدائی الہامات کے درمیان فرق کو پہچان لیتے ہیں، چاہ، کنواں اور راہ کے درمیان فرق کو جان جاتے ہیں، وہ شعار اور شعور کے درمیان فرق کو پہچان لیتے ہیں۔ یہ فضیلت و برتری خیر کثیر ہے۔ روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ حکمت معرفت اور دین میں سمجھ بوجھ ہے۔ حکمت خدا کی اطاعت، امام علیہ السلام کی شناخت اور کبیرہ گناہوں سے پرہیز ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287۔ نکات کو جاننے کے بعد اب اس آیت مبارکہ کے خوبصورت پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اگرچہ مال و دولت خیر ہے لیکن خیر کثیر، وسعت نظری اور ہر جگہ کے فرق کو جان لینے کی صلاحیت ہے۔ جو لوگ اس خیر سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ خیر کثیر تک پہنچتے ہیں۔ نمبر 2، شیطان فقر و غربت سے ڈراتا ہے لیکن اللہ تعالی فضل اور مغفرت کے وعدے کرتا ہے، مگر ان دونوں کو پہچاننے اور ان میں سے ایک کو اپنانے کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، ساری دنیا بھی متاع قلیل ہے، متاع الدنیا قلیل، سورہ نساء آیت نمبر 77، لیکن حکمت خیر کثیر ہے۔ اگر تمام مادی وسائل حکمت کے حصول کے لیے خرچ کر دیے جائیں تو بھی یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ نمبر 4، حکمت ایک قیمتی ہدیہ ہے اور تمام خیر و نیکیوں کی ماں ہے۔ جس کے پاس حکمت ہے اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ نمبر 5، ہر کوئی حکمت کی اہمیت کو نہیں جان سکتا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، مادیت کو ترجیح دینے والے مال اور اعداد و شمار ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اپنے نفع و نقصان کا حساب مادی نقطۂ نظر سے کرتے ہیں، لیکن صاحبان عقل و خرد
اور سمجھدار لوگ اس چیز کو کسی اور نظریے کے تحت دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اس میں کوئی بھی کمی نہیں آتی ہے بلکہ اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، اور شیطان انسان کو ڈراتا ہے کہ اگر تم نے راہ خدا میں مال خرچ کیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔